ماہ سفر میں ہم لوگ داخل ہونے والے ہیں۔ ماہ سفر اہل بیت کے لیے بہت مصیبتوں کا مہینہ رہا ہے، اور ماہ سفر میں کچھ دعائیں اور کچھ نمازیں بھی تعلیم دی گئی ہیں۔ اگرچہ کہ ایک بات بھی میں واضح کر دوں کہ کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، کوئی لمحہ منحوس نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں منحوس نہیں ہوتی۔ یہ انسان اپنے کرتوت سے اس دن کو منحوس بناتا ہے، انسان اپنے اعمال کی وجہ سے اس وقت کو منحوس بناتا ہے۔ عام طور سے ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آج کس کا میں چہرہ دیکھ کر اٹھ گیا۔ نہیں ہے، آپ نے کسی کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، آپ نے اپنے بدعمالی کی وجہ سے اپنا دن خراب کیا ہے۔ کیونکہ مومن جو ہوتا ہے وہ بابرکت ہوتا ہے، مومن نورانی ہوتا ہے۔ اہل بیت کی بچی ہوئی حصوں سے مومنین کی خلقت ہوئی ہے، تو مومن کبھی بھی دوسرے مومن کے لیے منحوس نہیں ہو سکتا۔ بھائی میں گھر میں سو رہا ہوں، میں صبح اٹھ کر اگر اپنی زوجہ کا چہرہ میں نے دیکھا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی پتہ نہیں آج کس کا چہرہ دیکھ کر اٹھا میں نے، یہ تو بہت غلط بات ہو گئی نا۔ یا اگر میں نے اپنے بچے کا چہرہ دیکھ کر اٹھا تو یہ کہنا کہ آج پتہ نہیں آج کس کا چہرہ دیکھا میں نے، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ لہٰذا نہ کوئی دن منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی دن جو ہے نحس ہوتا ہے۔ یہ ساری، اور چھٹے امام کے دور میں بھی ایسے افراد موجود تھے جو ستاروں کو دیکھ کر نحس نیک لکھ رہے تھے، بد لکھ رہے تھے۔ امام نے کہا یہ ختم کرو یہ قصہ، اللہ نے دنوں کو بنایا ہے۔ لہٰذا امام نے ارشاد فرمایا، امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہے، اللہم صلی علی محمد سے بھی مشہور، کیونکہ یہ دن ہم شہزادی کونین سے منسوب ہے۔ پیر کا دن حضرات حسنین علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے۔ منگل کا دن چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، ساتویں امام سے منسوب ہے۔ اور چہارشنبے کا دن اپنے آٹھویں امام، نویں امام، دسویں امام سے منسوب ہے۔ اور جمعرات کا دن امام حسن عسکری سے منسوب ہے۔ جمعے کا دن امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے۔ تو ہر دن ایک امام سے منسوب ہے، تو کوئی دن منحوس نہیں ہو سکتا۔ یہ نحس ہمارے خیالات ہیں، اور اللہ نے قرآن میں پورا ایک چیپٹر ہے کہ جو لوگ فال لیتے ہیں۔ مجھ سے کئی مرتبہ لوگوں نے پوچھا کہ مولانا فال دیکھتے ہیں کیا؟ میں نے کہا یہ ہے کیا، پہلے مجھے بتائیے یہ کیا ہے۔ یعنی آپ قرآن میں جا کر دیکھیں، باقاعدہ اللہ نے آیتیں نازل کی ہیں پرانی قوموں کے بارے میں کہ جو چیزوں کو لے کر فال لیتے تھے، تو فال لے رہے ہیں، الو آ گیا تو فال لے رہے ہیں، کالی چونٹیاں گھر میں آ گئی تو فال لے رہے ہیں۔ تو حدیث میں ہے کہ اچھا فال لیجئے، آپ اچھا سوچیں گے اللہ بھی آپ کے ساتھ اچھا کرے گا۔ تو اللہ کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں حسن ظن رکھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ میں اچھا سوچ کر نکل رہا ہوں، انشاءاللہ یقیناً آپ کے ساتھ اچھا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے پاس آئی ہیں وہ غیروں سے اور اغیار کی طرف سے ہمارے پاس آئی ہیں، اسلام میں ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اب آئیے ماہ سفر کے تعلق سے بات کرتے ہیں کہ تیرہ تیری اور تیرہ کی نحس جو پائی جاتی ہے، یہ بہت نہیں ہے ہمارے پاس، بالکل بھی نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے۔ اہل بیت نے سیدھا اس کا راستہ دیا ہے ہمیں۔ جو میں نے چھٹے امام کی بات کی کہ ایک شخص لکھ رہا تھا، کتابیں لکھ رہا تھا ستاروں کے حوالے سے، امام نے کہا ختم کرو یہ کتابیں جلاؤ، ہم اہل بیت ان چیزوں کے خلاف ہیں۔ امام نے منع کیا اور کہا کوئی دن اگر کام کرنا چاہ رہے ہو صدقہ دو، انجام دو، صدقہ دو، انجام دو، لا حول پڑھو، یا اتنا ہی تمہیں ڈر اور خوف محسوس ہو رہا ہے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھ لو، 2 رکعت اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ اور کاموں کو انجام دو، یقیناً تمہارے کام برکت والے ہوں گے۔ اب